الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ يَعْبُدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ الانبیاء جس کا مطالعہ پچھلے مہینوں سے چل رہا ہے، اس کے آخری رکوع کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ابھی اس میں 4 باقی ہیں. ہم نے اس کو مختصر کیا ہے، تو جو ہے اس میں کچھ اور باتیں اگلے ہفتے اگلی آیتوں میں آئیں گی. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورت کے آغاز میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں تمہید کے طور پہ. پورا قرآن منظم ہے اور آخر میں خلاصہ ہوتا ہے اس میں ان صورت میں کیا بات کہی گئی ہے. تو گویا کہ یہ آیات بھی جو ہیں آج جو پڑھی گئی ہیں اور آئندہ بھی جو 4 آیتیں آئیں گی وہ بھی سورت کے خلاصے کا درجہ رکھتی ہیں. وہی قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور پھر یہ کس طرح سے زندگی کو استوار کرتی ہے، اسی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. پہلے ترجمہ سماعت کریں. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے: وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو. تو آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں آپ نے پہلی آیت میں دیکھا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، کہ کس طریقے سے اتنی وسیع اور اس کائنات جس کا ابھی تک ہمارے سائنس نے اس کا احاطہ نہیں کیا کہ وہ کتنی بڑی ہے، اس کو لکھنے کے لیے اعداد ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے کہ کوئی آفس کا کام کرنے کے بعد کاغذ لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں ایک دفتر میں. آسمان کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر کیا کچھ ہوگا اور قرآن کی دعوت کیا بتائی گئی ہے. اس کے پچھلی آیتوں میں جو وہ بھی خلاصے کا درجہ رکھتی تھی، جو آیتیں آئی تھیں، اس میں جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اور جہنم کا ذکر اور آخرت کا ذکر اتنی زیادہ تفصیل سے قرآن میں کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جب قرآن کی تلاوت کی بات کی جاتی ہے، جب آدمی اس کو بار بار کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو نقشہ بن جاتا ہے قیامت آنی ہے. اس میں بھی یہ بات کہی گئی اللہ تعالیٰ کہ ہمارا وعدہ ہم تو کر کے رہیں گے اسے. اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جہنم کیسی ہوگی، اس میں کیا کچھ پیش آئے گا اور کیسی سخت اس کی آواز ہوگی، اس چیخ و پکار کی کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. اس سلسلے میں کہا گیا تھا کہ شور جو ہوگا، یہ آواز جو ہوگی بہت ہی ہائی ڈیسیبل کی، اس کو ہم لوگ شاید گن بھی نہیں سکتے ہیں ڈیسیبل میں جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس کو جو ہے کسی کی آواز نہ سنائی پڑے. تو اس طرح کی 2 طرح کی آوازیں ہوں گی. ایک تو وہ آوازیں جو لوگوں کے چیخ و پکار کی ہوں گی، اتنے سارے لوگ جو تکلیف میں چیخیں گے، چلائیں گے. دوسری خود جہنم کے جلنے کی جو آواز ہوگی. آپ سب جانتے ہیں کہ جب بہت ہائی ٹمپریچر پہ کوئی چیز جلتی ہوتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے. گرمی کے دنوں میں خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جاتی، دیکھتے ہیں کہ چھپر جلتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے، خوفناک. حالانکہ بہت معمولی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ جو آگ ہوتی ہے جو بڑے بڑے اس میں فرنیسز وغیرہ میں، اور اس کا تو خیر ذکر ہی کیا دنیاوی آگ ہے، تو اتنی زبردست اس کی شور ہنگامہ ہوگا.
اس کا ذکر کیا گیا. پھر کہا گیا کہ لیکن وہ لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزر کی ہوئی، اور وہ تو اس کا آہٹ بھی نہیں سنیں گے. یعنی دیکھیے اس میں کیسا ایک طرح سے اس کا جو ہے ضد ہے. ایک طرف تو جہنم کا شور غوغا ایسا ہے جس میں کانوں پر آواز نہیں سنائی پڑ رہی ہے، لیکن جو اس سے بچا لیے گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پہچانا، اس کے انبیاء کو پہچانا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اور پھر اس کے بعد سے جو بات کہی ہے اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. وہاں کہا گیا ہے لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، کہ وہ اس کی آواز بھی نہیں، اس سرسہار تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. میں اس پہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور سے جب ہمارے وہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے بہت ساری محفلوں میں، تو کچھ ایسا ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ جب وہاں پہنچیں گے جو بھی تم من بھاتی چیزوں. اب اس کے بعد ایسا کچھ امپریشن دیا جاتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کچھ جو کم واعظین ہوتے ہیں، کہ جیسے یہاں پہ بالکل ہم ہر چیز سے اسٹارو تھے، بالکل پکڑے گئے تھے، وہاں کھول دیے گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں میری مطلب مراد کیا ہے. یہ امپریشن لینا قطعاً غلط ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ وہاں پہنچے گا کون؟ کہا جا رہا ہے یوم لا ینفع معلوم ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، یعنی قیامت کے روز، بجوز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. یہ قلب سلیم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی آدمی اتنا ریفائنڈ ہوگا، اس کا ذوق اتنا ریفائنڈ ہوگا، اس کی سوچ اتنی ریفائنڈ ہو چکی ہے، وہی لوگ وہاں پہنچے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا. ہم کہتے نہیں ہیں بڑے سلیم الفطرت آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ہماری اردو میں زبان میں بولا جاتا ہے. تو ایسے لوگ وہاں پہنچے تو ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہاں سے ایسے اسٹارٹ وہاں جائیں گے کہ بس آتے یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں لاؤ فلاں لاؤ، چیخنا پلانا شروع کر دیں گے. نو، قرآن میں دوسری جگہ ہی کہا گیا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یہ دو بار یہ قرآن میں آیا ہے. اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام. یہ سورہ صافات کی آیت ہے. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، تو ان دونوں کی جگہ یہ کہا گیا کہ قلب سلیم لے کے جو لوگ جائیں گے ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں جو کہی گئی ہیں، جیسے کہ ایک تو آیت ابھی پڑھی گئی پچھلے اس میں وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اس میں من بھائی چیزوں میں وہ ان کے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. وہ فیہا ما تشتہی انفسکم، وہ جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا. ایک اور جگہ کہا گیا ہے وفیہا ما تشتہی الانفس فتلذ الاعین، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. یہاں پہ من بھاتی چیز کے بارے میں کہا ہے نگاہوں کو لذت دینے والی. ظاہر ہے بہت سی چیزیں نگاہوں کو لذت دینے والی ہیں، اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اب یہ حضرات جب وہاں پہنچیں گے، یہ قلب سلیم لے کے پہنچیں گے، تو ان کی نگاہوں میں پھر وہ چیز نہیں رہ جائے گی. وہ جو لذتیں دنیا میں سمجھی جاتی ہیں جو شیطان دکھلاتا ہے، وہ سب کچھ بدل چکا ہوگا. تو یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل جو مخالفین اسلام ہیں وہ ان واعظین کی باتوں کو سن سن کر کے طرح طرح کی چیزیں بنا کر کے ڈالتے ہیں. دیکھیں ابھی کہ جنت تو ایسی ہے، فلاں چیز ہوگی فلاں چیز، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ قلب ذوق قلب سلیم لے کے لوگ پہنچے ہوں گے، وہاں پہ پاکیزہ ماحول ہوگا. اس پاکیزہ ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کا دل چاہے گا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو دل چاہے گا، کھانے پینے کی چیزوں دل چاہے گا، لوگوں کی کمپنی چاہے گا، ایسے لوگوں کی کمپنی ہوگی وہ جو ایسے ہی نیک لوگ ہوں گے، ایسی گفتگو کر رہے ہوں گے. اب اس میں مزید کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پہ بھی یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جنت میں جو ہے انسان جو ہے قلب سلیم لے کے حاضر ہوگا، اس کا ذوق بہت ریفائنڈ ہو چکا ہے. یہی بات ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس دن لوگ وہاں جائیں گے. اس لیے جنت کے بارے میں ہمارا تصور جو ہوتی بہت واضح ہونا چاہیے. اب اس کے بعد سے آج کی آیتوں میں اسی کو ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا جو ذکر بار بار کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی اڑچن لوگوں کے ماننے میں یہی تھی کہ قیامت ایسی ہوگی، یہ اتنے لاکھوں سالوں سے دنیا پتہ نہیں کب سے ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا سپیٹ دی جائے گی. تو فرمایا تھا پھر اس کے بعد آخر میں یہ آیت کہہ رہا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جب کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کہ تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں.
یعنی اتنی بڑی جو کائنات ابھی میں نے کہا آپ سے جو ہم کو نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ہم اس کو ایسا لپیٹ دیں گے جیسے کہ چیزوں کو جو ہے لپیٹ کر کے تہ کر دی جاتی ہیں. بہت بڑے بڑے شیٹس ہوتی ہیں، لوگ انجینئرنگ کے لوگ جانتے ہیں، بڑی بڑی ڈرائنگس ہوا کرتی ہیں، بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کو لپیٹ دیجئے، فولڈ کر دیے، تھوڑی جگہ میں آ جاتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اتنا بڑا تھا یہ. اسی طرح سے کہا جا رہا، دوسری کہا گیا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کے مٹھی میں ہوگی اور اس آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پوری زمین اتنی بڑی مٹھی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی مٹھی ایسی نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اٹ از ان فل کنٹرول، مطلب یہ ہے. اور یہ پورا آسمان اسے ہاتھ میں لپیٹ لیا، تمہارا لپیٹ لیا. تو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہی چیز بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ڈو اٹ، وہ کر سے ایسا ہی کرے گا. پورے آسمان و زمین کو، آسمان کو تشبیہ کی وجہ سے کوئی پھیلی ہوئی چیز اچھی لگتا ہے دور سے دیکھنے میں، تو کہا گا کہ وہ اس کو لپیٹ دے گا بالکل. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وہ تصور دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، اور اس میں اتنا زور پایا جاتا ہے کہ ہاتھ میں ہوگی، مٹھی میں لپیٹ دے گا اس کو، جیسے تومار میں کوئی چیز کتاب میں لپیٹ دی جاتی ہیں. اس کے بعد اسی آیت کا ٹکڑا ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر اعادہ کریں گے. ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے یہ ایک مرتبہ بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بالکل ایسے ہی اس کا ہم اعادہ کریں گے، اسی طرح دوبارہ اس کو بنا دیں گے. ایک مرتبہ کوئی چیز بن چکی ہے تو اس کا نقشہ بھی موجود ہوتا ہے. یہ بات قرآن میں مختلف مقامات پہ کہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ جب ہو گیا تو اس کو دوبارہ پیدا کر لینا. پچھلے ہفتے کی آیتوں میں 2 ہفتے قبل یہ بات آئی تھی کہ آپ نے زمین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں بیج ہوتے ہیں، وہ تو یعنی پیڑ پودوں کے، اور کچھ ایسے بھی اسپورٹس ہوتے ہیں جو اس میں جو وہ لائف ہوتی ہے، اس میں کی موومنٹ ہوتا ہے، جب کیڑے مکوڑے کہتے ہیں مائکرو آبس وغیرہ. وہ ان اسپورٹس میں ہزاروں سال کے بعد وہ پڑی رہتی ہیں، اور پانی پڑتا ہے تو اس میں لائف آ جاتی ہے. ذکر کیا گیا تھا کہ ریگستانوں میں اور جو ڈیزرٹس ہیں بڑے بڑے افریقہ میں اور دوسرے مقامات پہ، اس میں کچھ ایسے ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کئی سال بارش نہیں ہوتی ہے، 5 6 7 سال تک بارش نہیں ہوتی ہے، اور اسی میں موجود ہوتے ہیں وہ. اور جیسی رین واٹر پڑا، بارش ہوئی، اسی دن یا دوسرے دن کیڑے مکوڑے کہاں سے چلے آتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے چند نمونے جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا جیسے ہم نے پہلی مرتبہ کیا تھا، اس کا ہم اعادہ کریں گے. اور اس کے بعد سے کہا گیا وعدن علینا. اللہ اکبر، اس میں زور دیکھیے ذرا آپ، یہ ایک وعدہ ہمارے ذمے ہے. ہم نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وعدن علینا، ہم نے وعدہ کیا، ہم کر کے رہیں گے اسے. اللہ تعالیٰ کا یہ تصور، اس کا یہ ڈور، اس کا یہ خوف، اس کی یہ ضرورت ہمارے ذہن میں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہہ رہا ہے ہم کریں گے یہ. اور پھر آگے فرما رہا اسی کا انا کنا فاعلین، ہم کو بہرحال یہ کام کرنا ہے، ہم اسے کر کے رہیں گے. ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے، قیامت ہم برپا کریں گے، پوری کائنات کو سمیٹ کے دوبارہ پیدا کریں گے، اور اس کو ہم کر کے رہیں گے. انا کنا فاعلین، بہت زور ہے جس کا انکار لوگ کر رہے ہیں. اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. کہ قیامت ہوگی، کائنات پوری طرح ختم کر دی جائے گی، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ ایسا ہی ہوگا. دوسرے مقامات پہ سورہ یونس وغیرہ میں ذکر آیا ہے اس کا، یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے. اب اس کے بعد سے ایک بڑی اہم آیت پھر بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک آیت ہے یہ کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اب یہاں پہ 2-3 الفاظ آئے ہیں بڑے اہم. ایک تو زبور، پھر ذکر، اور یہ کہ وارث ہوں گے زمین کے. اس سلسلے میں تفاسیر میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. پہلی بات تو زبور کے معنی کیا ہیں.
تو زبور کے معنی تو ایک یہ لیے جا سکتے ہیں اور ہیں، جیسے کہ جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ زبور ہے، جس کو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دا سام کہا گیا ہے، جس میں کہ جو ہے وہ تقریباً 150 کتابیں ہیں، یعنی ابواب ہیں، اور بڑی ضخیم ہے وہ، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں 39 کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے ضخیم جو حصہ ہے وہ سام کا ہے، 150 ابواب پر مشتمل ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا اس میں۔ تو اگر یہ کہا گیا تو پھر ذکر کا مطلب ہوگا کہ توریت، یہ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ توریت کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پہلے نازل ہوئی تھی، آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل کا ہے۔ دوسرے معنی لیے گئے ہیں کہ زبور کے معنی کہ ٹکڑے، کتابوں کے ٹکڑے، یعنی اس میں وہ تمام آسمانی کتابیں آ جائیں گی۔ زبور جو زبر کی جمع ہے، یعنی چھوٹے ٹکڑے، پیسز۔ تو اگر یہ مطلب لیا جائے گا یعنی آسمانی کتابوں کے، تو پھر ذکر کا مطلب ہوگا کہ لوح محفوظ، کیونکہ تمام کتابیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، توریت آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، حضرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک آیا، یہ سب لوح محفوظ سے آئی ہیں۔ تو مطلب یہ اس کا ہوا کہ ہم نے لوح محفوظ سے اسی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آخر نازل کرتے رہے، آخر میں یہ کتاب آئی ہے۔ تو دونوں میں بہرحال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ زبور کے معنی زبوری لینا، دسام، اور ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں۔ سلسلے میں ہم کہیں گے، ابھی آگے بات بتائیں گے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اب ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ میرے زمین کے وارث جو ہوں گے، انہیریٹ جو کریں گے، وہ ہمارے صالح بندے کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ کہ زمین کی وراثت کس کو ملے گی؟ صالح بندوں کو۔ اب دنیا میں جو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک مفسرین کا گروہ جو ہے، اسی میں یعنی ایک مکتب فقہ مفسر تو میں نہیں کہوں ان لوگوں کو حال کے دنوں میں، جنہوں نے اس کے عجیب و غریب معنی لیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ انہیریٹ وہ لوگ کریں گے جو صالح ہوں گے۔ پھر وہ دنیا پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں ایک سے ایک بڑے بڑے مکار قسم کے لوگ، جبار قسم کے لوگ جو ہے وہ ماضی میں بھی زمین کو پاورفل رہے ہیں۔ اس میں حالیہ دنوں میں سوویت یونین رہا ہے، کمیونسٹ رجیمز ہیں اس کے بارے میں، فرعون رہا ہے، رومنس رہے ہیں، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کرنے کے لیے صاحب ایسا تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ صالح کو اللہ تعالیٰ دے گا، صالحین کو، اور قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا۔ یہ ان لوگوں کی فکر ہے، یہ کافی رائٹرز اس طرح کے آج کل ماڈرن زمانے پیدا ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ صالح سمجھنے میں سے غلطی ہو گئی ہے۔ صالح کون لوگ ہیں؟ دیکھ تم رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں۔ ان کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ریسورسز کو استعمال کر کے دنیا میں پاورفل بن جائیں گے، اس کو کام کریں گے، جیسے کہ آج کل ویسٹ میں ہو رہا ہے، جو ہے جو پاورفل ہو جائے گا پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اللہ نے اس کو دی ہوئی، اللہ کو نہیں کہتے وہاں پہ، اور زمین کی قوتوں کا ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے بس اقتدار میں قابل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سے وہ جو ہے ایمان فلاں فلاں چیزوں کی الگ الگ تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ تو عجیب و غریب بات ہے، ایسی کتابیں موجود ہیں آج کے زمانے میں، کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگوں نے صالح کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے، وہ تو صالح لوگ ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو وراثت میں دیں گے اور ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ بڑی طاقت یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صالحیت کیا ہے، تو انہوں نے وہ ڈارونزم سے جوڑا ہے، صالح مینس دا فٹسٹ، وہ فٹ ہے، وہ کہا کہ بات یہ بالکل نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو وراثت ہے وہ الٹیمیٹ وراثت ہے، جو جنت کی وراثت ہے، جنت کے وارث وہ ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک کی مختلف باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھرا پڑا ہے کہ صالح لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے اس میں۔ یہاں پہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ وہاں پہ کہہ رہے کہ دنیا میں تو ہوتا ہے، اس کی ہم تفصیل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آخرت کی جو وراثت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے صالح لوگوں کو ہی ملے گی۔ دنیا میں تو آزمائش کے طور پہ ملا کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس طرح کی آیتیں آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ ویورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ زمین، جس میں کہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ یہاں پہ کہا گیا کہ جو آخری کامیابی سے مراد جو ہے وہی آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر دوسری یہ کہا گیا ہے لیکن
دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ جب یہ خلافت عرضی عطا کرتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اہل ہو جاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں اصل خلافت بھی ہوتی ہے. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. یہاں پہ صاف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد عمل صالح لائیں، ایمان سے مراد وہ تمام ایمانیات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور عمل صالح میں ان چیزوں کو استعمال کرنا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے کہ دنیا میں حق پھیلے، اچھائیاں پھیلیں اور ایمانداری اس میں پھیلے، اس کے اندر میں ہر طرف امن و سکون ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، اللہ کی بندگی اختیار کی جا رہی ہو، شرک و بت پرستی نہ کی جا رہی ہو. جو ایک صالح معاشرہ جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہمارے سامنے موجود ہے، پچھلی انبیاء میں بھی ہوا ہے کہ تمام تفصیلات ہمارے وہاں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسا لوگوں کو کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایسے معاشرے کو برپا کر کے دکھا دیا تھا. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں جب یہ خلافت ملتی ہے انسانوں کو تو وہ ان کے لیے آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے. اگر خلافت ان کو دے دی جائے اور اس کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے، اس میں ظلم زیادتی کرے، اللہ کے حقوق کو نہ پہچانے اور وہ تمام چیزیں اس کے خلاف کرے جو اللہ نے بیان کی ہیں، پھر وہی ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے خود دیکھا ایک وقت ایسا تو تھا کہ نہیں تھا کہ مسلمان ہر چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا رکھا تھا. پھر لوگ اس کے انالیسس لوگوں نے کی ہے کہ کیا کچھ کیا ہم نے جس کی وجہ سے ہوا، واٹ وینٹ رانگ، واٹ از رانگ، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے یہ. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو یہ چیز کام کرتا ہے، ایک جگہ کہا گیا ہے وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ اقتدار اللہ تعالیٰ بخشے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے. اگر آپ اس کے اہل نہیں رہیں گے ہٹا دے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ دنیا میں جو آج کل قابض قومیں اور طرح طرح کے ظلم زیادتیاں کر رہی ہیں وہ اللہ ان کو وراثت دے کے نہیں، ان کو چھوٹ دے رکھی ہے. تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم کو اس کا حل ہونا چاہیے تھا. تم ایمان لاتے صحیح معنوں میں، تم عمل صالح کرتے اور تم ان چیزوں کو اختیار کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے صلاحیتیں دی تھیں تو تم اس کے خلیفہ ہوتے. تو خلیفہ نہیں بنائے گئے ہیں وہ، ان کو بالکل ہر چیز نہیں سمجھنا چاہیے. ان کو اللہ نے الگ آزمائش میں ڈال رکھا ہے. ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی بھی سدھاریں اور خلافت کے مستحق بننے کا اپنے کو مستحق بنائیں. اسی طرح کہا گیا ہے کہ زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں زبور کا ذکر کیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زبور کے بارے میں چند باتیں یہاں پہ عرض کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک زبور میں کیا واقعی ایسا کہا گیا ہے. تو زبور میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو ہے کتنی ہم نے آیتیں آپ کو بتائیں ابھی کہ سب سے بڑا بک جو ہے وہ سامس ہے اور اس میں سب سے زیادہ پیجز ہیں. اس میں ایک 37ویں باب میں تقریباً 8-10 آیتوں میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی. میں اس کو آدھا نہیں کروں، میں لکھ کے لایا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے نیک بندے زمین کے انہیریٹرس ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. جب کسی بارے کے بارے میں کہا جائے کہ وہ انہیریٹ کریں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو تو سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. تو گویا کہ ادھر بھی اشارہ جو ہے وہ آخرت ہی کی انہیریٹنس کے بارے میں ہے کہ اصل وراثت تو وہی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ وراثت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہوں. وہ لوگ وارث نہیں ہیں، وہ قابض ہیں. یاد رکھیے گا آج کل جو وہ قابض ہیں اس پہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنے کو نااہل کر دیا تھا. اگر ہم اہل ہوں گے اس کے تو ہم اس کے وارث ہوں گے دنیا میں اللہ کا جو وعدہ ہے. ورنہ اصل وعدہ تو اللہ کا آخرت میں پورا ہوگا. تو اس میں کئی ساری آیتیں جو ہے 37واں باب پورا اسی پہ بڑا ہوا ہے. ایک بات بڑی دلچسپی کی ہوگی کہ اسی سام کے بعد ایک اور کتاب ہے پروورب کے نام سے اور وہ حضرت سلیمان اسلام سے منسوب ہے. اس کی چاہاں سے پہلی آیت ہی ہے دا پرووربس آف سلیمان دا سن آف ڈیوڈ کنگ آف اسرائیل. یہ سلیمان کے پرووربس ہیں جو داؤد کا بیٹا تھا علیہ الصلوۃ والسلام جو اسرائیل کے بادشاہ تھے. اور اس میں ایک آیت ہے، ایک ورس ہے جو ہمارے بہت سنی بھی جاتی ہے کہ دا فیئر آف لارڈ از دا بگننگ آف نالج.
بٹ فولس ڈسپائز وزڈم اینڈ انسٹرکشن. کیا ہے عربی میں؟ راس الحکمہ تقوی اللہ. جی، سب سے بڑی حکمت جو ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے اللہ کا تقوی. کہنا کہ فیئر آف گاڈ از دا بگننگ آف نالج. لیکن بیوقوف لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ اس میں کہا گیا، یہ اس کے ایک ورس ہے پرووربس کا. تو جیسا میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ زبور میں ہم نے لکھ دیا ہے، تو وہ آیتیں بڑی تفصیل. قرآن نے تو ایک آیت بیان کی، وہاں پہ قریب 18 آیتیں ہیں، 18 ورسز ہیں جس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا جو ہے وہ شر پسندوں کا خاتمہ کرے گا، ان کو کاٹ ڈالے گا، ان کو جلا ڈالے گا، اور اللہ کے نیک بندوں کو اور اللہ کے وہ بندے جو اس سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کو زمین کا وارث بنائے گا. یہاں پہ جگہ جگہ کہا گیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. کس میں؟ ایک تو یہ ابھی آیت بیان کی گئی، اور اس کے پہلے کی تمام آیتیں جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو توحید ساتھ آخرت کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو مانو تو تمہارے لیے دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو، اچھا اگلی کہا گیا ہے، اور آخرت کی ابدی زندگی ہمیشہ کی تمہاری ہے، تم اس کے باعث ہو. سورہ مومن میں کہ 10ویں آیت میں کہا گیا جیسے اولئک هم الوارثون الذین ورثوا الفردوس هم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ مومنین کی 10ویں آیت ہے. تو کہا جا رہا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی خبر ہے جو عابدین ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ عبادت گزاروں کی تعریف بیان کر دی. یہ عابدین ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں جو ان چیزوں سے سبق لیں، اس کو مان جائیں، اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، اس کے رسول کی پیروی کریں، اور وہ زندگی اختیار کریں جو ان کو آخرت کی ہمیشہ کی جنت جو ہے اس کا وارث بنائے، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے. یہ اس میں بڑی نصیحت ہے ان کے لیے. اس میں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہے یہ کام کرنے کا ہے، یہ بات ماننے کا ہے. اس کے بعد سے قرآن پاک کی آیت بیان کی گئی ہے جس کا اس پورے مہینے چرچا رہا. آج 30 تاریخ تھی، اور اب چاند ہو گیا ہوگا، اور آج سے شروع ہو گئی ربیع الثانی کی تاریخ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم نے خوب سنا ہوگا. یہ کس معنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے؟ مکے کے لوگ آپ سے پریشان اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ آپ نے کیا مصیبت ڈال دی، ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی، بیوی شوہر میں، بیٹوں میں، اور باپ میں، وغیرہ وغیرہ. اس دعوت کے ذریعے میں یہ بار بار کہا کرتے تھے ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ کیوں نہیں جو ہے وہ عذاب لا دیتے جس کی بار بار ہمیں دھمکی دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے یہاں پہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو جو ہے لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کے بھیجا ہے، یہ تو سراپر رحمت ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی. آپ سے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے اس پوری دعوتی زندگی کا جو نبوت زندگی ہے، کون سا دن آپ کا سخت مشکل رہا ہے، سخت ترین؟ آپ نے طائف کے سفر کا واقعہ بیان کیا. وہ میرے زندگی کا سخت ترین دن تھا. وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ جب واپس آ رہے تھے، اور فرشتے اللہ نے بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ہم ان کو پیس کے رکھ دیں. آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد اسلام قبول کرے گی، اسلام لائے گی. آپ سب جانتے ہیں. چنانچہ قرآن میں ایک جگہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں، اننی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے تو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اسوہ حسنہ ہے، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے لیے رحمت بنیں، لعنت نہیں. تھوڑی تھوڑی بات سے ہم لوگوں کو جہنم میں رسید کرنا شروع کر دیتے، کافر مشرک بنا مسلمانوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ ہم کسی کے لیے نہیں، ہمیں لعنت دینے والا نہیں بھیجا گیا. مسلم کی حدیث ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، یہ صحیح جامع صغیر میں ہے، انما انا رحمتن محدن، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے.
یہ دونوں جو ہے وہ صحیح احادیث ہیں کہ رحمت مجسم بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ آئی ہے، قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑی سی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی لوگ کرتے ہیں، آپ کی زندگی پوری مکمل ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پہ آدمی یہاں پہ عمل کرے اور کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ویسٹ میں ان دنوں پہ یہاں پہ تو طرح طرح کی پابندیاں ہیں، اسلام قبول کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، خواتین خاص طور سے اسلام سے قریب آ رہی ہیں بڑی، آپ فگرز کو جانتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اسلام نے ان کا جو مقام دیا اس کے پہلے نہیں تھا۔ یہ عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کسی زمانے میں کہ عورتوں کے منہ میں دانت بھی کم ہوتے ہیں۔ ارے خدا کا بندہ کوئی منہ کھول کے گن لیتا کہ 36 یا 34 ان کے بھی دانت ہوتے ہیں، یہ بات کہی گئی تھی۔ برابری کا حصہ دینا ان کو آزادی دینا ہے کہ وہ آزادی نہیں جو آج کل آزادی نسواں کی بات کہی جاتی ہے، وہ آزادی جو اسلام دیتا ہے آزادی کرنے کے لیے، ان کو بولنے کا حق، ان کو تمام کام چیزوں کا کرنے کا حق، اور ہمارے رسوا موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلاموں کے حقوق، بچوں کے حقوق، راستہ چلنے کے بارے میں۔ ایسے یعنی کیسی باتیں، اس زمانے میں سواری کس چیز کی ہوتی تھی؟ جانوروں کی ہوتی تھی، کوئی گدھے پہ بیٹھا ہے، کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہے، کسی اور سواری پہ بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کہیں راستے میں جا رہے ہو، کوئی ملاقات ہو جائے، بات کرنے لگو۔ اب یہ نہیں کہ تم بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہو، وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھا، بات ہو رہی گھنٹوں تک، خیریت معلوم ہے، اتر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کی پیٹھ پہ بلا وجہ کا بوجھ ہوگا، جانور سواری کے لیے ہے نا، وہ اسی تھوڑی اس پہ آدمی اس پہ کھڑا ہو جائے، کنارے ہو جاؤ۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب حدیث پہ عمل ہوگا، ہم لوگ اکثر راستے میں چلتے رہتے ہیں اسکوٹر سے، اور کوئی مل جاتا ہے، ہائے ہلو ہوتی ہے، اتر کے کھڑے ہو جائے، اسی حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ ہم نے سواری سے اتر کے ہم نے بات کی۔ ذبح کرنے کے تعلق سے آپ کہا گیا کہ تیز چاقو سے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، تکلیف اس کو نہ ہو۔ کوئی ایسا طبقہ نہیں ملے گا، یہاں پہ گنانے کی ضرورت نہیں کہ جس کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات اور آپ نے عمل کر کے اس کو جو دکھایا ہو، اس پہ آدمی عمل کر رہا ہو۔ ہر طرح پر رحمت، راستے کے اصول بیان کرنا ہے، راستے کو صاف کرتے چلو۔ ہم گھروں میں محلوں میں جو کچھ کرتے ہیں، کہنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں 1 2 4 نہیں، 40 گھر ایک استعارہ، 40 گھر بہت ہوتا ہے۔ یہاں سے لیں گے تو آپ پہنچ جائے گا، وہ آدھا کلومیٹر پہنچ جائے گا، اسی سے پوری فیملی بنتی ہے، پورا شہر بنتا ہے وہ۔ تو گویا کہ آپ کی تعلیمات جو پورے دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ اب کرنے کی چیز جو ہے کہ صرف اس کے تقریریں کرنے کے بجائے آدمی عملاً دکھائے، یہ لوگوں کے سامنے نمونے آئیں۔ یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر پورے عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ جہان بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کائنات اور چیز ہو سکتی ہے، سب کے لیے ایک رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے اس کو کر کے دکھایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ نکل گیا، ضروری نہیں ہے کہ اب نہ کیا جائے، بلکہ پورے وقت ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے نمونہ پیش آئے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کرتے ہیں، اس کے فائدے بھی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد سے پھر وہ قرآن کی جو بنیادی دعوت گھوم کے پھر وہیں آتی ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہو میرے پاس تو جو وحی آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، توحید کی دعوت۔ یہ بات صرف یہ مان لینا نہیں ہے کہ ونس آف گاڈ، یونٹی آف گاڈ، ہم ایک خدا مانتے ہیں، بلکہ وہ خدا ماننا اس معنی میں کہ ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں جو ہمیں نماز پڑھی ہے، اسی سے استعانت طلب کریں، اسی کے آگے جھکے، اسی سے زیب ڈرے۔ کہا گیا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس معنی میں عبادت بھی اسی کی، اسی سے ڈرنا، اسی سے محبت، اسی کی عظمت، سب کچھ اسی کے لیے ہو جائے، پھر آپس کی تمام دنیا، آپس کی تمام ناہماریاں ختم ہو جائیں۔ یہ ہدایت میں یہی کہتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، زور الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اطاعت کم کرتے ہو؟ یہاں پہ ایمان لاؤ نہیں کہا گیا، فہل انتم مسلمون، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہو؟ یہی میری دعوت ہے، یہی کہا جا رہا ہے۔ یعنی وہی بھی جو بھائی بات کہی گئی تھی کہ کیا تم یہ مان جاتے ہو، اسی کی عبادت کرو گے، اسی کا حکم مانو گے؟ اس نے کہا تھا کہ قیامت ہونے والی، اس کو مان جاؤ گے، اپنے وحیوں کو صحیح کرو گے،
کیسے کرو گے؟ نبی کے انسان کے طریقے پہ کرو گے. تم ماننے والے ہو یہ میری دعوت ہے. اب اس کے بعد سے آگے آیتوں میں آئے گا کہ اگر نہیں مانے تو کیا کرنا چاہیے. تو گھوم پھر کر کے قرآن پاک میں یہی 3 باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے توحید کے معنی کیا ہیں. عبادت بندگی اسی کے اوپر استعانت، اسی سے دعا مانگنا، اسی سے ڈرنا، اس کی عظمت کا خیال ہونا. اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے اور 90-95% آدمی بالکل قافلے میں پڑا رہے. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ کر کے آؤ. حی مانے ہوتا ہے دوڑ کے آنا، تیزی سے آنا، ورنہ تعال کہا جا سکتا. آ جاؤ، آؤ تعال، حی آ جاؤ، دوڑ کے آؤ. اثر ہی نہیں پڑ رہا مسلمان محلے میں، اور دو چھوڑ دیجیے. ہم اللہ کو مان رہے ہیں. حی علی الفلاح، ارے کامیابی کی طرف بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ. کامیابی سمجھ نہیں رہے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے وہ. تو جب یہ ہم مان جائیں تو حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلم بنتے ہو؟ اسے ترجمہ مولانا نے بہت اچھا کیا ہے کہ کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو، یعنی کیا تم سرنڈر کرتے ہو، اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو، خود سپردی کر دیتے ہو. یہ ہے دعوت دی جا رہی ہو. تو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پہلے ہماری اپنی زندگی میں اسلام یہ آئے، ہم قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھیں، اس طرح سے سمجھیں، اسی طرح سے عمل کریں، اور وہ عملی نمونہ قولاً بھی اور عملاً بھی لوگوں کے سامنے آئے. اور تب ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو اللہ کے آگے جھک جائیے، ہم اپنے آگے تھوڑی جھکا رہے ہیں. اور کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو پورا ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد پہلے کے انبیاء کی پوری سیرتیں موجود ہمارے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.